السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی آیات 89، 90 اور 91 انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے دوسرے سفر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دوسرا سفر جو ہے یہ مشرق کی طرف ہے، اور اس سفر کے لیے بھی وہ اختیار کریں ہیں وہ خاص اسباب جو اللہ نے ان کو مہیا کیے۔ ہمیں نہیں پتہ وہ اسباب کیا ہیں، لیکن وہ بہت خاص اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت دور دور تک سفر کر لیتے ہیں۔ تو ثم اتبع سببا، تو وہ دوبارہ نکلے ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اذا بلغ مطلع الشمس سے، وہ وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، ایسی جگہ جہاں سورج رہتا تھا، طلوع ہی رہتا تھا، وہاں سب سے پہلے نکلتا تھا۔ تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی، سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا تھا جس کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی وہ بالکل برہنہ تھے، کوئی گھر نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی لباس نہیں، بالکل برہنہ تھے۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں جن پہ اکثر اعتراض بھی کرتے ہیں معترضین اور مستشرقین، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے مشرق میں۔ تو پہلی چیز کو دیکھتے ہیں، سورج کہاں سے نکلتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ مشرق کی طرف چلتے جائیں، مغرب کی طرف بھی جائیں، تو شمال کی طرف اگر آپ کا رخ ہو جائے، شمال مشرق شمال مغرب، تو ایسے علاقے نظر آئیں گے جہاں سال کے کچھ ایام میں 6 ماہ کے لیے، یا سال کے شروع میں یا آخر میں، سورج جو ہے وہ بہت دیر تک رہتا ہے۔ اور اب جس طرح انگلستان کے شمال میں اسکاٹ لینڈ کا علاقہ ہے، ایسٹ یارکشائر سے اوپر، تو یہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یہ نیچے جائے گا خاص پہ جون جولائی کے مہینے میں، تو ڈوبتے یہ ٹھہر جائے گا، اور اس کی روشنی نظر آتی رہے گی آپ کو، اور اس کے بعد یہ دوبارہ طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ان علاقوں میں دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ سورج سال کے اس خاص حصے میں ڈوب ہی نہیں رہا، ہر وقت روشنی رہتی ہے، رات کو بھی روشنی رہتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں کافی مسئلہ ہوتا ہے، روزے بہت لمبے ہو جاتے ہیں، 21 گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں، اور ان علاقوں کے لوگ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس بارے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں فلاں وقت پہ سال کے دوران سورج ہمیشہ طلوع رہتا ہے اور روشنی رہتی ہے ہر وقت۔ مثلا جاپان والے کہتے ہیں کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ ابھرتے سورج کی زمین ہے۔ اب ابھرتے سورج کی زمین کا ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ کیا نکل آ جاتا ہے؟ بلغ مطلع الشمس، جو قرآن مجید نے کہا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ جاپان پہنچ گئے، لیکن اسی کے حدود عربے میں باقی علاقے، اسی لیٹیٹیوڈ الٹیٹیوڈ پہ آپ دیکھیں تو ایسے علاقے ہیں جہاں پر سورج سال کے کچھ مہینوں میں ہمیشہ رہے گا، اور وہاں کے لوگ بھی اسے اپنے ابھرتے ہوئے سورج کی زمین کہتے ہیں۔ تو یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ چیز کس علاقے میں ہو رہی ہے، اور یہ مشرق کی طرف گئے۔ اب دوسری بات، ایسی قوم کو دیکھا جو بالکل برہنہ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، بس اوپر آسمان ہے، سورج ہے، نیچے وہ ہے، زمین ہے، وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ تو اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کیا ممکن ہے ایسا ہو کہ نہیں، تو پتہ چلے گا جی کہ مشرق کی طرف اگر آپ چلتے جائیں تو ایسی بے شمار قومیں تھیں اور آج بھی ہیں۔ مثلا آپ جزائر انڈمان میں چلے جائیں، جن کو کالا پانی کے جزیرے کہتے ہیں، وہاں پہ اب بھی 2-3 جزیرے ایسے ہیں، 3 ہیں میرے خیال میں، جہاں پر بہت پرانی قومیں آباد ہیں۔ یہ قومیں کوئی 20-30 ہزار سال پہلے آ کے آباد ہوئی، اور ان لوگوں کا طرز اور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی لباس نہیں، پتے وغیرہ کبھی باندھے کبھی نہیں باندھے، پتے مل کے تو باندھ لیے، خراب ہو گئے تو پھینک دیے، کوئی چھت نہیں،
نیزے لیے ہوئے ہیں، سمندر میں سے مچھلیاں شکار کر لیں گے نیزوں سے ہی، اور اس کے علاوہ جو بھی جزیرے میں کھانے پینے کو ملتا ہے وہ کھا پی لیں گے۔ آگے چلیں تو پپوا نیو گنی کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی یہ قومیں پائی جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں انڈیجنس پیپل، ایبوریجنل پیپل، یہ قبائلی لوگ ہیں اس علاقے کے۔ اور اس سے آگے جائیں تو آسٹریلیا کے جو لوگ ہیں، اب تو وہاں پہ یورپی اقوام نے پہنچ کے بہت سی ترقی کر لی، لیکن یہ لوگ 50 سے 60 ہزار سال پہلے کشتیوں پہ آئے اور آ کے آسٹریلیا میں بسے، اور چونکہ آسٹریلیا میں زمین پہ بس کے دوبارہ باہر نہیں نکلے تو کشتیاں بنانے کا فن تب بھول گئے، اور جو 60 ہزار سال پہلے انسانوں کے پاس جو سائنس اور ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس وہی رہی۔ انڈمان جزائر کے لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اب کشتیاں بنانا نہیں جانتے، ظاہر ہے کہ جزیرے میں جب ان کے آباء و اجداد آئے تھے تو کشتیوں پر ہی آئے ہوں گے۔ تو یہ وہ قومیں ہیں جو کہ بالکل کٹ کے رہیں باقی دنیا سے، اور چونکہ دنیا سے کٹ کے رہیں تو ان کے پاس لباس، مکان اور ان چیزوں کی صلاحیت نہیں بن سکی، اور اگر کوئی صلاحیت تھی بھی پہلے تو وہ اپنے حالات کے موافق آ کے یا تو رہ گئی، مثلا نیزہ بنانا، تیر بنانا، شکار کرنے کے لیے کوئی ہتھیار بنانا، یا ختم ہو گئی، مثلا کشتی بنانا، کشتی بانی کی ضرورت نہیں رہی تو کشتی بنانے کا فن ہی ختم ہو گیا۔ مزید آگے چلیں تو امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں، برازیل کے علاقے میں، ایمیزون کے جنگلوں میں یہ قبائل رہتے ہیں ایمیزون کے، اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بالکل برہنہ رہتے ہیں، ان کا بھی کوئی آنا جانا، ملنا ملانا اور قوموں کے ساتھ ہزاروں سال سے نہیں ہے، 20-30 ہزار سال سے نہیں ہے، تو ان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں تو ثابت ہو گئیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام مشرق میں جو گئے تو ایسے علاقے ہیں مشرق میں جہاں سورج ہمیشہ طلوع رہتا ہے، اور وہاں پہ ایسی قومیں اس وقت شاید مزید علاقوں میں بھی آباد تھیں، اب تو یہ سکڑ کے انڈمان کے جزائر میں، پپوا نیو گنی اور آسٹریلیا میں رہ گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں شاید شمال مشرق کی طرف یہ قومیں اس قسم کی آباد تھیں۔ تو اب پہلی دفعہ جب یہ میں نے پڑھا سارا ذکر تو میں بہت بچپن میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا کریں گے۔ جب مغرب میں گئے تھے تو وہاں تو لوگوں کے اوپر قانون نافذ کر کے آئے تھے، یہاں کیا کرتے ہیں؟ تو اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ قوم دیکھی تو انہوں نے کیا کیا۔ کذالک کا مطلب ہے ایسا ہی تھا، بس کہانی ختم۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس یہی حال تھا، ایسا ہی تھا۔ امام راضی نے بھی یہی کہا ہے کہ بس ایسا ہی تھا، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا۔ بہت بڑے مفسر امام راضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، دیکھا اس قوم کو اور لوٹ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، خبرا کیا سوچ تھی، اور لفظ استعمال کیا احطنا، وقد احطنا، کس کا مطلب ہے کہ میں احاطہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں کہ اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں چل رہی تھیں جو وہ لوٹ آیا اور ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ان سے بات تک نہیں کی، ان کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کو تبلیغ نہیں کی، ان سے یہ بات نہیں کی کہ بھائی تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو کہ نہیں، ایک اللہ ہے، اسلام ہے، انبیاء ہیں، کتابیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کو لباس بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہ ہاں یہ کپڑے ہیں یہ پہن لو، یہ رکھ لو، کچھ بھی نہیں، دیکھا واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ ذہن میں ذوالقرنین علیہ السلام کی کیا کیا سوچ چل رہی تھی جو واپس آ گئی۔ اب اس پہ میں نے سوچنا شروع کیا کافی عرصہ پہلے کہ ایسا کیوں انہوں نے کیا ہوگا، تو میں نے سوچا کہ چلے تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈیجنس پیپل، جو قبائلی لوگ ہیں جو برہنہ پھرتے رہتے ہیں جنگلوں میں، کانگو کے جنگل میں ہو گئے، پپوا نیو گنی کے جنگل میں ہوں گے، انڈمان جزائر میں اور امیزون کے جنگلوں میں، اگر ان سے تعلق رکھا جائے، ملایا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ تاریخ میں جب بھی ان قوموں کے پاس باہر سے کوئی قوم گئی تو چونکہ یہ ہزاروں سال الگ رہے ہیں، تو نہ صرف کہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہزاروں سال پرانی ہے، ان کے جسم کا مدافعاتی نظام بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور یہ اپنے علاقے، اپنے گرد و نواح، اپنے ماحول کے مطابق تو جو بیکٹیریا، وائرس پائے جاتے ہیں ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن جو بیماریاں دنیا کے باقی علاقوں میں پائی جاتی ہیں ان کے خلاف مدافعت بالکل نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں میں تو تجارت ہوتی ہے، ٹورسٹ آتے جاتے ہیں، حملہ آور فوجیں آئیں، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، ہم لوگ اٹھ کے انگریزوں کے علاقے میں کام کرنے چلے گئے، تو یہ سب بیکٹیریا، وائرسز پھرتے رہتے ہیں، ان سے ایکسپوجر ہوتا رہتا ہے، مختلف قوموں کے اندر ان کے خلاف مدافعت بنتی رہتی ہے۔
لیکن یہ جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو بالکل ہٹ کے الگ ایک کونے میں ہیں، ان کی مدافعتی نظام ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے؟ باہر سے نئی قوم آئی اور ان میں بیماریاں پھوٹ گئیں. آپ کا ہلکا سا زکام ان کے اندر پورا کووڈ-19 کا پینڈیمک بن گیا. ہمیں کووڈ-19 نے کیوں اتنا ستا رکھا ہے؟ کیونکہ یہ ایک جانوروں سے نکلا ہوا وائرس ہے. یا تو یہ چمگادڑ سے نکلا ہے، یا پھر یہ پینگولن یا اینٹ ایٹرز جو ہے ان کے اندر سے نکلا ہے. اور ہم تو جنگلوں میں اب رہتے نہیں، شہروں میں بستے ہیں، تو ہمارا تو جانوروں سے انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو اسی طرح ان لوگوں میں، جس طرح یورپی قومیں جب گئیں امریکہ میں اور جا کے انہوں نے شمالی جنوبی امریکہ کے ان قبائلوں سے ملاقات کی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ملنے کے کچھ دنوں بعد یہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بیماری پورے قبیلے میں پھیلتی ہے اور لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہلکا سا جو زکام، ہلکی سی کھانسی اور کبھی کبھی بغیر علامات کی کوئی بیکٹیریا ہمارے جسم پہ ہے، وہ ان کو ایک دم مار دیتا ہے. جب یورپی قوموں نے یہ دیکھا، برطانویوں نے، فرانسیسیوں نے، ہسپانویوں نے، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے انہیں مارنے کا. اب یہ تو کشتیوں پہ بیٹھ کے گئے تھے امریکہ، چند سو چند ہزار پہنچے تھے، اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں امریکنز جو تھے، وہاں کے نیٹو امریکنز، وہ لوگ بستے تھے. مختلف قومیں بستی تھیں، مایا، ایزٹیک، اور بڑے بڑے نام ہیں، ہوپی انڈینز، یہ ساری بڑی بڑی قومیں بستی تھیں. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو تحائف دینے شروع کیا. تحائف میں کیا دیتے تھے؟ یورپ کے ہسپتالوں سے بیمار لوگوں کے کمبل اور کپڑے اور چادریں لے جا کے ان کو تحفتاً دیتے تھے اور خریدتے تھے یہاں سے بیماروں سے. ہسپتالوں میں کہتے تھے کوئی بیمار ہو، کسی کو ہسپے کا مرض ہو، کسی کو اور اچھوت کا مرض ہو، تو اس کے کمبل سنبھال کے رکھو، ہم پیسے دیں گے. لے جا کے ان کو تحفتاً دیتے. وہ غریب بیچارے لے کے تحفہ سمجھ کے رکھ لیتے، پہنتے، استعمال کرتے، اور کچھ ہی دنوں میں بیمار ہونا شروع ہوتے اور مہینوں کے اندر اندر پوری کی پوری قوم ختم ہو جاتی. 90% آبادی ان بیماریوں سے مری، جنوبی اور شمالی امریکہ کی. اور ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بیماریاں باہر سے آ رہی ہیں. مثلاً انڈیمان جزائر میں جب انگریزوں نے پہلی دفعہ کوشش کی انڈیمان جزائر کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی، تو وہاں سے کچھ لوگوں کو لے آئے باہر، کچھ ایک مرد اور عورت کو، کچھ بچوں کو لے آئے، انہیں تحفے تحائف دیے، کپڑے وغیرہ پہنائے، اور وہ بیچارے بیمار ہونا شروع ہو گئے. تو کچھ تو ان میں مر گئے، جو زندہ بچ کے ان کو واپس جزیرے میں بھیج دیا مزید تحائف کے ساتھ. چند سالوں کے اندر آدھی آبادی اس جزیرے کی ختم ہو گئی تھی. اگلی دفعہ جب برطانوی دوبارہ پہنچے انڈیمان جزائر میں، پھر تبلیغ کرنے تحفے تحائف لے کے، ان لوگوں نے ان کو اترنے ہی نہیں دیا. دور سے ہی نیزے مارے، شور مچایا، آ کے عجیب و غریب اوٹ پٹانگ حرکتیں کی. ہماری نظر میں اوٹ پٹانگ ہیں، کچھ تو ایسی حرکتیں کی جو کہ بتانے کی نہیں ہیں درس قرآن کے دوران. تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ انگریز واپس چلے جائیں. تو انگریزوں نے پھر بھی بڑے تحفے وغیرہ، کچھ میرے حال میں ایک عدد سور کا مرا ہوا جانور وہ رکھ کے گئے ان کے کھانے کے لیے، اور کچھ اور تحائف، کچھ کھلونے، گڑیا اور اس قسم کی چیزیں رکھ کے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر دور سے دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنی کشتیوں میں بیٹھ کے. تو ان لوگوں نے ان سب چیزوں کو پہلے تو جلایا، پھر زمین کھود کے اس کے اندر دفن کیا، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی دی ہوئی چیزوں سے، ان کے ساتھ ملنے ملانے سے ہمارے اندر بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہمارے جسم میں مدافعت نہیں ہے. تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا. وہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے تو ہزاروں سال سے کسی اور قوم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، ان کو جا کے تبلیغ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے. انسانی جان سب سے پہلے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کو بچایا. اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک انسان سے، آدم علیہ السلام سے، اور ان کے ساتھ اماں ہوا، اور وہاں سے نسل چلی. اور اگر پوری دنیا میں آبادی ختم ہو جائے، کوئی اسپیس میں سے، خلا میں سے کوئی بہت بڑا پتھر، کوئی چٹان، کوئی ایسٹرائڈ آ کے گر جائے اور سب لوگ مر جائیں، اور ایک انسان بچے، ایک مرد اور ایک عورت، تو ان سے دوبارہ پوری انسانی نسل چل سکتی ہے. لیکن وہ ایک بھی بہت اہم ہے، اور اس ایک کے اندر اللہ نے سارے کا سارا جینیٹک کوڈ رکھا ہے. تمام جینیاتی معلومات اس کے بدن میں ہے، آدم سے لے کے اب تک کی نسلوں کی. تو وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
ایک ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے بہت قیمتی ہے، اور یہ چیز حضرت ذوالقرنین نے سمجھ لی۔ اب ایک اور چیز بھی ہے جو ان کو سمجھ آئی اور ہم لوگ آج بھی نہیں سمجھ پا رہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کووڈ-19 ہر طرف پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس کا ہر طرف شور ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو، لگنے دو، لگ جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، بیمار ہو کے پھر بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن وہ ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ صرف لگنے کی بات نہیں، مقدار کی بات ہے، کتنا وائرس جسم میں جاتا ہے۔ آخر ڈاکٹر نرسیں اتنے زیادہ کیوں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مریض ان کے سامنے کھانس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پاس بیٹھ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں وائرس لوگوں سے ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ کم سے کم مقدار ملے۔ اگر ہلکی پھلکی مقدار وائرس اور بیکٹیریا کی لگتی ہے، ہلکی سی بیماری ہوگی، انسان بچ جائے گا، اور اس کے بعد انسان کے اندر جسم میں مدافعت پیدا ہو جائے گی اس بیماری کے خلاف۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام جس علاقے میں گئے فوج کے ساتھ، وہاں پہ ان چیزوں کو چھوا ہوگا، اپنا سامان رکھا ہوگا، کچھ دیر ٹھہرے ہوں گے، تو وہاں وائرس بیکٹیریا جو بھی ان کے جسم کے ساتھ لگے تھے وہ بھی گر پڑے ہوں گے، لیکن ان کی مقدار کم تھی۔ اگر وہ وہاں رکے رہتے، ان لوگوں سے بات کرتے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، انہیں کپڑے پہنواتے کہ ہاں لباس ہوتا ہے، یہ چیز ہے، یہ پہنو، اور اپنے کپڑے دیتے، یا دور سے باقی جگہوں سے ان کو ٹیکنالوجی لا کے دیتے کپڑے بنانے کی، تو جتنا وقت زیادہ گزارتے اتنا ہی ان کا وائرس اور بیکٹیریا کو ایکسپوئر زیادہ ہوتا، اتنا ہی ان کی بیماری بری ہوتی اور بے تحاشا اموات ہوتی۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھی، فاصلہ رکھا، کیونکہ انسانی جان سب سے اہم ہے ہمارے دین میں۔ دوسری بات، تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تو کس نے کہہ دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر قوم میں نبی بھیجتا ہوں، 1,24,000 انبیاء بھیجے، کیا پتہ ان سے پہلے انبیاء بھیجے ہوں، کیا پتہ ان کے بعد انبیاء آئے ہوں، آخری نبی تو نہیں تھے، آخری نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا پتہ ان لوگوں کے ہاں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کا تصور ہو۔ انسان کے برہنہ ہونے یا غریب ہونے یا ٹیکنالوجی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ پھر بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی عزیز ہے جتنے باقی لوگ عزیز ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سامان کیا ہوا ہے بخشش کا بھی اور ہدایت کا بھی۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ جس قسم کا دین ہمیں پتہ ہے ویسا ہی ہر ایک کو سمجھایا جائے اور ویسے پہ ہی سارے چلیں۔ مختلف لوگوں کے ہاں مختلف تصور پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی، دین کے بھی، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، اور وہ غلط نہیں ہوتے۔ مختلف فقہ بھی ہوتے ہیں، سارے دین، الہامی دین سب اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں۔ اور ذوالقرنین علیہ السلام یہ سب باتیں سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں احاطہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں اس کی ساری سوچ کا، اس کے ذہن میں کیا کیا چل رہا تھا جب اس نے یہ کیا۔ اور میں یہاں آپ کو تبلیغ کی بات بھی بتاتا چلوں کہ عیسائیت کی تبلیغ جب شروع کی گئی اس قسم کی قوموں میں، افریقہ میں جو قومیں تھیں ان میں، اور آسٹریلیا میں، اور امریکہ، شمالی جنوبی امریکہ میں، تو وہاں پر بھی تبلیغ کے نام پہ ایسی زبردستی کی گئی کہ الامان الحفیظ۔ افریقہ میں ایک قبیلے کو جا کے تحفے تحائف دے کے عیسائی کیا جاتا تھا، پھر اس کو ساتھ لے کے باقی قبیلوں پہ چڑھ دوڑتے تھے، جو عیسائی ہو گیا اس کو بخش دیا، جو نہیں ہوا اس کو آگ لگا دی، مار دیا۔ شمالی جنوبی امریکہ میں بھی بے تحاشا قوموں کو، بے تحاشا بادشاہوں کو، اور بہت سارے ان کے جو چیف ہوا کرتے تھے، سردار ہوتے تھے، ان کو مارا گیا کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا عیسائیت قبول کرنے سے۔ سب سے بہیمانہ قتل اور سب سے بہیمانہ رویہ جو رکھا گیا وہ آسٹریلیا میں رکھا گیا، اور وہ ناقابل یقین ہے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو یقین کیجئے میرے جیسا شخص جو دن رات ہسپتال میں لوگوں کی زندگی موت کی کشمکش میں دیکھتا ہے، میں بھی جب پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں تو تبلیغ کے نام پہ ایسے کام کیے گئے، بچوں کو ماں باپ سے الگ کر دیا گیا، یعنی ماں باپ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اچانک باہر ایک گاڑی آتی ہے، اس میں سے لوگ اترتے ہیں، اندر جاتے ہیں، بچوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے گاڑی میں پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ ماں باپ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو لے جا کے یتیم خانے میں ڈال دیا، وہاں ان کو اچھا عیسائی اور اچھا یورپی مہذب شہری بننے کے طریقے سکھائے گئے، کپڑے وغیرہ پہنائے گئے، تعلیم دی گئی، ڈنڈوں سے مارا پیٹا گیا کہ یہ کس قسم کے بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔
ان کی زبان بھی نہیں ہے، ان کا ماحول بھی نہیں ہے۔ جب وہ 18 سال کے ہوئے تو ان کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ اب وہ شہروں میں بس نہیں سکتے کیونکہ وہاں اتنی عصبیت تھی کہ ان کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ واپس ماں باپ کے پاس جاتے تو ان کو تو اپنے ماں باپ کی کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی، اس ماحول کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اکثر وہ بچے جو ایسی جگہوں پہ پلے وہ بعد میں منشیات اور شراب نوشی کا شکار ہو کے مر گئے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کے اندر تو تبلیغ کے نام پہ یہ بھی ہوا کہ کچھ تبلیغی لوگ لے جا کے ان سب لوگوں کو بلا لیتے تھے جو مقامی لوگ تھے، ایبوریجنل انڈیجنس پیپل، ان کے مرد عورت بچوں کو بلا کے کھانا دیتے تھے اور کھانے میں کچلا ڈالتے تھے، زہر، اور وہ کھانا کھا کے بیچارے تڑپتے تڑپتے ان کے سامنے مر جاتے تھے۔ اور یہ تبلیغی تھے، یہ تبلیغ ہو رہی تھی دین کی، اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے اس لیے کہ ان لوگوں کی زندگی تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو ہم ان کو اس عذاب سے باہر نکال رہے ہیں اور یہ اب جائیں گے آگے شہید ہو کے تو جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں بھی یہ ذہنیت بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم اقوام ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کے ہاں وہ شعور نہیں ہے جو ہمارے مذہب نے سکھایا ہے، اور اگر وہ مارے جاتے ہیں لڑائی جھگڑے میں، بم دھماکے میں، یا کسی قسم کی دہشت گردی کی واردات میں، تو اگر وہ معصوم ہیں تو سیدھے جنت چلے جائیں گے۔ ان کا بھلا کر رہے ہیں، ہم جنت بھر رہے ہیں غیر مسلموں سے، بائی پاس کر کے تبلیغ کو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بہت اہمیت ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے یہ چیز ہمیں بتا دی کہ ضروری نہیں کہ ہم لوگوں پہ زبردستی کریں، دھونس دھاندلی کریں، ضروری نہیں کہ ہم اپنا ایجنڈا لے کے ہر ایک کے پاس پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے انسانی جان کی فکر کرنی ضروری ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھیے کہ ان لوگوں کے ہاں کیا تصور پیدا ہو۔ انہوں نے ایک بادشاہ کو آتے دیکھا، بہت عظیم الشان بادشاہ جس کے تاج میں سینگ لگے ہیں، سونا چاندی ہتھیار فوج، وہ آتا ہے، لوگ دیکھے اور سمجھ گئے کہ یہ تو ہمیں ملیا میٹ کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے سارے علاقے پہ قبضہ کر سکتا ہے، ہم سب کو غلام بنا سکتا ہے، ہم سب کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ بادشاہ نے انہوں نے دیکھا، مسکرایا اور واپس چلا گیا۔ مسکرانے کا میں اس لیے اندازہ لگا رہا ہوں کہ مسلمان کو کہا گیا ہے کہ دوسرے انسان کو دیکھ کے مسکرایا جائے، اور مجھے پوری امید ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے ناک منہ نہیں چڑھایا ہوگا کہ اوہ یہ تو ننگے پھر رہے ہیں۔ انہیں مسکرا کے اچھی طرح سے دیکھو، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے بادشاہ ہیں۔ تو ان لوگوں میں کیا تاثر آیا؟ اب آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے، آپ کہیں پکنک میں جنگل میں کہیں بیٹھے ہیں، اچانک کوئی شیر نکل آتا ہے۔ اب شیر کا کام تو کھانا ہے انسان کو۔ اگر وہ شیر آپ کو دیکھ کے دھاڑتا ہے، دانت دکھاتا ہے، دوڑتا آتا ہے، آپ بھاگتے ہیں وہاں سے، اپنی جان بچا لیتے ہیں، تو ساری عمر آپ کے ذہن میں اس کا خوف رہے گا۔ آپ کو راتوں کو برے برے خواب آئیں گے، اٹھ کے بیٹھیں گے، بعد میں آپ بلی کو بھی دیکھ کے ڈریں گے، اگر گھر میں بلی اسے بھی باہر نکال دیں گے۔ لیکن اگر شیر آتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ بالکل بے بس ہیں، بے لاچار ہیں، اور وہ دم ہلاتا ہوا بڑے مزے سے پاس سے گزر جاتا ہے، تو آپ کے دل میں جو محبت اور عقیدت پیدا ہوگی اس جانور کے لیے وہ ساری عمر رہے گی۔ اب آپ کے دل سے وہ خوف بھی نکل گیا، آپ نے اس کی نظروں میں رحم دیکھ لیا۔ ان لوگوں نے اتنے بڑے بادشاہ، اتنی بڑی فوج کو دیکھا اور وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا، تو ان کے دل میں ایک احترام پیدا ہوا ان کا۔ آئندہ جب یہ دوسری قوموں سے ملیں گے تو اس احترام کے تحت ان کا اعتماد زیادہ ہوگا، خوف و ڈر نہیں ہوگا۔ کیا پتہ وہ برہنہ اسی لیے رہ رہے تھے جنگلوں میں کہ وہ باقی قوموں سے خوف زدہ تھے، اور حضرت ذوالقرنین نے وہ خوف ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ قوم باقی قوموں سے آہستہ آہستہ گھلنا ملنا شروع ہوئی ہو۔ ایک بندہ نکلا ہو، دو بندے نکلے ہوں، تھوڑے تھوڑے رابطے ہوئے، یکدم رابطہ نہیں، یکدم رابطے سے ایسی قومیں مٹ جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے صدیوں میں، اگلے ہزاروں سال میں یہ قوم آہستہ آہستہ مہذب ہو گئی ہو، اور انہوں نے طور طریقے دیکھے ہوں ذوالقرنین علیہ السلام کے، ان کی فوج کے، اور ان کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو بھی ڈھالنا شروع کیا۔ کیا پتہ انہوں نے لباس پہننا شروع کر دیا ہو ذوالقرنین علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ انشاءاللہ کل ہم ان کے تیسرے سفر کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ایک بہت
اہم قصے کی وہ ہے یاجوج ماجوج کا قصہ، اور اس کے اوپر بھی بے تحاشا افسانے اور بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے کل ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ ان کے تیسرے سفر پہ جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔